الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند جن سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم ان کو اپنا بڑا اور سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور ان کی نسبت سے ہم لوگ دیوبندی کہلاتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر وہ صحابی تو نہ تھے، لیکن صحابی کا نمونہ تھے۔ وہ صحابی تو نہ تھے، لیکن صحابی کا نمونہ تھے، یعنی ان کے اندر تمام خوبیاں اور کمالات پائے جاتے تھے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں پائے جاتے تھے، کیونکہ یہ انہی کے نقش قدم پر تھے۔ ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا، وہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ وقت کہلاتے تھے، یعنی اپنے زمانے کے امام ابو حنیفہ کہلاتے تھے۔ فقہ میں ان کو بڑا زبردست عبور حاصل تھا۔ حدیث میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ دور حدیث جو 4-5 اساتذہ مل کر پڑھاتے ہیں، وہ اکیلے پڑھایا کرتے۔ ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ آپ گنگوہ میں رہتے تھے۔ گنگوہ دیوبند سے تقریباً 14-15 میل کے فاصلے پہ واقع ہے۔ گنگوہ میں حضرت کا مدرسہ بھی تھا، خانقاہ بھی تھی، مسجد بھی تھی۔ وہیں حضرت کا قیام رہتا تھا، مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ خانقاہ میں جو لوگ اپنی اصلاح کے لیے آتے تھے، ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ مسجد میں حضرت ہی نمازیں پڑھاتے تھے۔ اور آپ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست بھی تھے، کیونکہ رہتے تھے آپ گنگوہ میں، کبھی کبھی جاتے تھے دارالعلوم دیوبند مدرسے کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ آپ اس کے سرپرست تھے۔ عام طور پر دارالعلوم دیوبند میں جب دستار بندی کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا تو اس میں حضرت تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ کبھی کبھی تشریف لاتے تھے، اس لیے اساتذہ کرام طلبہ بڑے ذوق و شوق سے آپ کا استقبال کرتے، آپ سے ملاقات کرتے، آپ سے دعائیں لیتے، آپ کی خدمت اور صحبت اختیار کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر دارالعلوم دیوبند میں دستار بندی کا جلسہ تھا، اور حضرت
وہاں تشریف لائے۔ بس آپ کا آنا ایسا ہے کہ تمام مدرسے میں گویا عید آ گئی، اساتذہ طلبہ سب باغ باغ ہو گئے۔ حضرت بھی بڑے حشاش بشاش اور اساتذہ سے طلبہ سے مل کر باغ باغ ہو رہے تھے۔ آپ جس وقت آئے تو جماعت کا وقت قریب تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں 2 مسجدیں، ایک بڑی مسجد ایک چھوٹی مسجد۔ چھوٹی مسجد پرانی مسجد ہے، بڑی مسجد نئی مسجد ہے۔ اس زمانے میں چھوٹی مسجد تھی، اس میں امام حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو جب حضرت مسجد میں آئے تو اساتذہ نے طلبہ نے آپ گھیر لیا اور سب ایک دوسرے سے بڑھ کر حضرت سے مصافحہ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ادھر جیسے ٹائم ہوا اور وقت ہوا، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ تشریف لے گئے اور نماز شروع فرما دی۔ حضرت بھی ملتے ملاتے مصافحہ کرتے کرتے جا کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بہت ہی غمگین اور افسردہ ہے، بہت ہی غمگین اور افسردہ ہے، اور گردن جھکا کر کے بیٹھے۔ سب لوگ حیران پریشان کہ نماز سے پہلے تو بڑے حضرت حشاش بشاش تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ آیا کوئی طبیعت خراب ہو گئی یا کچھ ہو گیا ہے؟ اور حضرت کا روب بھی بہت تھا، اس لیے کسی کی پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی، سب پریشان بھی اور پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ پوچھیں حضرت کیا بات ہے۔ حضرت کا جو خاص خادم تھا اسی نے ہمت کی اور اس نے بڑھ کر کہا، حضرت نماز سے پہلے تو آپ بڑے حشاش بشاش تھے، بڑے باغ باغ تھے، نماز کے فوراً بعد یہ کیا آپ کی کیفیت ہو گئی ہے کہ بالکل آپ افسردہ غمگین ہیں؟ اگر کوئی طبیعت خراب ہے تو حضرت بتائیں، ہم ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں، وہ چیک کر کے آپ کو دوا دے دے گا۔ یہ سن کر حضرت نے سر مبارک اٹھایا اور ایک آہ بھر کر فرمایا کہ آج میری 22 سال کے بعد تکبیر اولی فوت ہو گئی۔ 22 سال سے 5 نمازیں با جماعت ماں تکبیر اولی کے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ آج یہاں دیوبند میں آنے کے بعد لوگوں کے ملنے ملانے کی وجہ سے تکبیر اولی نکل گئی، اس کا مجھے غم ہو رہا ہے کہ ہائے آج 22 سال کے بعد میرا تکبیر اولی کا معمول ناغہ ہو گیا، اس کا غم ہو رہا ہے۔ تو یہ تھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارا حال یہ ہے کہ شاید ہی ہمیں کوئی تکبیر اولی ملے، نہ کوئی غم، نہ کوئی افسوس، نہ کوئی احساس، نہ کوئی ندامت، نہ کوئی شرمندگی۔ یہ ہماری بے حسی ہے، اسے کہتے ہیں بے حسی، بے عملی، بے توجہی، غفلت، لاپرواہی، اور یہ زہر قاتل ہے انسان کے لیے عمل کے میدان میں، راہ عمل میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمیں سبق لینا چاہیے اس واقعے سے کہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود، دن رات مسجد مدرسہ خانقاہ کی مشغولیت ہونے کے باوجود تکبیر اولی فوت نہیں ہوتی، لہذا ہماری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دکان ہو یا کارخانہ، شادی ہو یا غمی، گھر ہو یا سفر، جہاں بھی ہوں، اگر ہم چاہیں تو جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے
نماز باجماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔